32 سیکنڈ۔ F-16 کے پائلٹ اسٹرکلن پر یہ خوفناک حقیقت عیاں تھی کہ اس کے جہاز کی نوک زمین کی طرف ہو گئی ہے اور وہ 2500 میٹر فی منٹ کی رفتار سے زمین کی طرف جا رہا ہے۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، وہ بڑبڑایا۔ وہ جو بھی اگلا فیصلہ کرتا، اس کی قیمت اس کی زندگی تھی۔ آج کے دن امریکی ایئر فورس کے اس تھنڈر برڈ پائلٹ کے پروگرام میں دل کی حرکت روکنے والے فضائی داؤ پیچ اور بہت تیزی سے غوطے لگانے والے کرتب شامل تھے، جن میں غلطی کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اب ان میں ایک حرکت غلط ہو گئی تھی اور اسٹرکلن کو فوراً دو میں سے ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا، یعنی آیا وہ جہاز میں بیٹھا رہے اور جہاز سنبھالنے کی کوشش میں اپنی زندگی داؤ پر لگائے، یا پھر جہاز کی اخراج والی سیٹ کا بٹن دبا کر جہاز سے باہر نکلنے کی کوشش میں اپنی زندگی کا رسک لے۔ دونوں صورتوں میں اس کی زندگی داؤ پر تھی۔ اگرچہ جہاز کی اخراجی سیٹ نے سینکڑوں پائلٹوں کی جان بچائی ہے، مگر ایک کریش ہوتے ہوئے جہاز سے نکلنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اخراجی سیٹ کے ہینڈل کھینچنے کا رد عمل اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پائلٹ اخراجی سیٹ کا ہینڈل اسی وقت کھینچتے ہیں جب انہیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اب صورتحال اخراجی سیٹ کے رد عمل سے بھی بدتر ہونے والی ہے، اور اسٹرکلن کے لیے وہ لمحہ آ گیا تھا۔ اڈاہو میں واقع امریکی ایئر فورس کے اڈے کے ایئر شو 2003 کا افتتاح البانا کا 31 سالہ فضائیہ کیپٹن اسٹرکلن کرنے والا تھا۔ اس کے جہاز کا نام تھنڈر برڈ تھا۔ اس نے دم بخود رہ جانے والے فضائی کرتب اکیلے ہی دکھانے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ انتہائی تیز رفتاری سے زمین سے بلند ہونے کے بعد اس نے اپنے کرتبوں کا آغاز کیا۔ پہلے یکدم سیدھا اوپر اٹھنے، جہاز کو پلٹانے اور اوپر نیچے جاتے ہوئے یکدم اوپر اٹھتے ہوئے ایک چکر مکمل کیا۔ اس کے بعد دوسرے تھنڈر برڈ کو اڑنا تھا اور اپنے فضائی کرتب دکھانا تھا، لیکن اب اسٹرکلن کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کے حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے زمین کی طرف جا رہا ہے کہ اب اس کے پاس جہاز سنبھالنے اور واپس فضا میں بلند کرنے کا چانس نہیں ہے۔ میں ابھی جہاز سے نہیں نکل سکتا، اس نے خود کلامی کی، مگر 1-2 سیکنڈ بعد ہی اس کا ہاتھ خود کار اخراجی سیٹ کے ہینڈل تک پہنچ گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، اس نے پھر خود کلامی کی۔ ایک بار پھر جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کر دیکھوں۔ اسٹرکلن جانتا تھا رن وے نزدیک ہے اور وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے جہاز کی بلندی کم ہونے کی رفتار کو روکنا ہوگا، اس نے سوچا، ورنہ میری موت یقینی ہے۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ جہاز اور زمین گولی کی رفتار سے بھی تیز ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں۔ ہر اخراجی سیٹ میں لگا ہوا بٹن صرف سیٹ کو باہر نکال سکتا تھا، زمین کی طرف جانے کی رفتار کو کم نہیں کر سکتا تھا، اور جہاز جس تیز رفتاری سے نیچے جا رہا تھا وہ صرف
اسٹرکلن ہی جانتا تھا۔ اس کے لیے اسے کسی آلے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسے بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں وہ جہاز میں کچھ اور وقت ٹھہرنے پر مجبور تھا۔ زمین اس کی طرف آتی جا رہی تھی۔ تھروٹل کو طاقت سے کھینچتے ہوئے اس اسٹرکلن کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح جہاز کو اس پوزیشن میں لے آئے کہ اخراجی سیٹ سے باہر نکلنے کی صورت میں وہ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ جہاز ہجوم پر گرنے سے بھی بچ جائے۔ تھنڈر برڈ کے پائلٹ کو علم تھا کہ اخراجی سیٹ سے باہر نہ نکلنے کا سب سے بڑا سبب پائلٹ کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ پائلٹ باہر نکلنے کی صورت میں زخمی ہونے کے اندیشے سے خوفزدہ ہوتا ہے، یا پھر وہ لاکھوں ڈالر مالیت کے قیمتی جہاز کو بچانے کی کوششیں ترک نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ اسے زمین پر موجود لوگوں کی قیمتی جانوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اس خطرناک صورتحال میں اسٹرکلن جانتا تھا کہ اگر موزوں وقت سے پہلے جہاز سے نکلا تو جہاز سے ٹکرا کر گر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اگر ضرورت سے زیادہ بھی انتظار کیا تو اس کی موت یقینی ہے۔ اس کے لیے جان بچانے کا موقع صرف آدھ سیکنڈ تھا۔ اس موزوں وقت سے پہلے اخراجی سیٹ کے مخالف کام کرنے والی قوتیں اس کے کام آ سکتی تھیں، لیکن اگر اس موزوں اور فیصلہ کن وقت پر میں یہ کام نہ کر سکا تو اخراجی سیٹ کے مخالف کام کرنے والی قوتیں حاوی ہو جائیں گی، اور اگر فیصلہ کن وقت گزر گیا تو میرا وجود جہاز کے زمین سے ٹکرانے کے بعد شعلوں کی نظر ہو جائے گا، اس نے سوچا۔ اسٹرکلن کی اس دن کی تمام پرواز کا دورانیہ، جو زمین سے فضا میں بلند ہونے، ہوا میں کرتب دکھانے اور جہاز کے واپس زمین پر ٹکرانے تک صرف 22 سیکنڈ کا تھا۔ جب اس نے اس حقیقت کو محسوس کر لیا کہ اب اسے جہاز چھوڑ دینا چاہیے، تو آخر کار اس نے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اخراجی سیٹ کا ہینڈل کھینچ لیا۔ اب مزید خوفزدہ ہونے کا وقت نہیں تھا۔ جب اسٹرکلن نے ہینڈل کھینچا تو اس کا جہاز زمین سے صرف 40 میٹر اونچائی پر تھا اور 420 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف جا رہا تھا۔ اسٹرکلن کے جہاز سے نکلتے نکلتے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جہاز نے 30 میٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اسٹرکلن کے جہاز سے نکلنے کے 8 سیکنڈ کے بعد جہاز زمین سے ٹکرا کر شعلوں کی نظر ہو گیا تھا۔ اخراجی سیٹ کا ہینڈل کھینچنے سے سیٹ کے نیچے لگے ہوئے ایک ڈبے سے گیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جو تیزی سے سیٹ کو پھسلا دیتی ہے، جس کے نیچے ایک انتہائی طاقتور اسپرنگ کھلتا ہے جو پائلٹ کے اوپر اور ٹانگوں کی بیلٹ ٹائٹ کرتے ہوئے پائلٹ کو ایک طاقتور جھٹکے سے باہر اچھال دیتا ہے۔ جو ہی اخراجی سیٹ کے عمل سے اسٹرکلن اپنی پوزیشن میں آیا، اس کے ساتھ ہی جہاز سے باہر نکلنے کا راستہ دینے کے لیے کینوپی کھل کر جہاز سے علیحدہ ہو گئی، اور ایک خودکار نظام نے سیٹ کو 1 میٹر اوپر اٹھا دیا تھا
تاکہ پائلٹ اور سیٹ سے جہاز کے تمام نظام علیحدہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آکسیجن مہیا کرنے کا سسٹم جو سیٹ سے منسلک تھا وہ آن ہو گیا۔ جوں ہی سیٹ اپنے آخری سرے تک پہنچی، ایک خانہ کھلا اور گیس نے راکٹ کا شعلہ بنا دیا، جس نے دھماکے سے سیٹ کو باہر پھینک دیا۔ ہینڈل کھینچنے اور سیٹ کے باہر نکلنے میں صرف 1 سیکنڈ کا وقت لگا۔ کاکپٹ سے باہر نکلنے کے عمل میں جسم پر رد عمل کرنے والی قوتیں اس قدر ہولناک ہوتی ہیں کہ ٹریننگ میں اس قوت کا اشر اشیر بھی نہیں ہوتا۔ پائلٹ کو صرف مصنوعی طور پر اخراج کی مشق کرائی جاتی ہے، جس میں اس قوت کا جو راکٹ سے باہر نکلنے کے رد عمل کے طور پر جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، صرف ایک چھوٹا حصہ ہی ہوتا ہے۔ اسٹرکلن جہاز کے بائیں طرف گرا تھا۔ وہ اس قدر شوق کی حالت میں تھا کہ اسے قطعاً اندازہ نہیں ہوا کہ وہ زمین پر ہے۔ آہستہ آہستہ اسٹرکلن کو احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ اسے سب سے پہلا جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ اسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سب بچ گئے ہیں اور کوئی بھی اس کے جہاز کا نشانہ نہیں بنا ہے۔ وہ ٹھیک ہیں، اس نے سوچا، وہ لوگ اتنی زیادہ دور نہیں تھے، لہٰذا میرے لیے سب سے آسان بات یہی ہے کہ میں چلتا ہوا ان کی طرف جاؤں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ میرا جہاز کہاں ہے۔ اس کے خیال میں اسے جہاز کے تباہ شدہ ڈھانچے کے نزدیک ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اخراج تو صحیح طور پر کر گئے، پھر جہاز کے شعلوں سے جل جائیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے جہاز نظر نہیں آیا، کیونکہ شعلے یا گاڑھا سیاہ دھواں لہر در لہر اس کے چاروں طرف موجود تھا۔ در حقیقت اسٹرکلن F-16 تباہ شدہ ڈھانچے کے خطرناک حد تک قریب تھا۔ وہ اس لیے نہیں جلا کیونکہ ایک رسی سے بندھی ایک جان بچانے والی کٹ اس سے پہلے زمین سے ٹکرائی تھی، جس نے مٹی کا ایک بادل بنا دیا، جس کی وجہ سے اس کے چاروں طرف 3 میٹر تک آگ بجھ گئی تھی، پر وہ شعلوں میں گھرا ہوا تھا اور اسے احساس تھا کہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اخراجی سیٹ اسٹرکلن کو کشش ثقل سے 10 تا 15 گنا مخالف سمت میں کھینچ کر لے جا رہی تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وزن بڑھ کر 1 ٹن ہو گیا ہے۔ اسٹرکلن صرف 0.17 سیکنڈ تک ہی اس عمل سے گزرا، کیونکہ اس کے بعد راکٹ سیٹ سے علیحدہ ہو گیا۔ یہ بات محسوس کرنے کی ایک وجہ یہ کہ جب راکٹ تیزی سے نکلتا ہے تو انسان کا جسم بھی تیزی سے اوپر جاتا ہے، اور اس کا خون اس تیزی میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، پھر بجائے جسم کے ساتھ حرکت کرنے جسم کے نچلے حصے کی طرف جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان لمحاتی طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسٹرکلن حواس سے بیگانہ نہ ہوا، جبکہ عام طور پر اکثر پائلٹوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم میں موجود ہر لچکدار دب جانے والی چیز نچلے
طرف دبتی ہے، چاہے وہ جسم میں موجود کسی قسم کا مائع ہو یا نرم ٹشو یا کوئی عضو۔ وہ اخراجی سیٹ کی تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ جوں ہی راکٹ جل کر علیحدہ ہوا، اسٹرکلن کی سیٹ میں موجود نظام نے حساب کتاب سے معلوم کیا کہ یہ اخراج انتہائی کم بلندی اور کم رفتار پر ہوا ہے، لہٰذا اس نے سیٹ کے عقب میں ہی موجود ایک راکٹ کو چلا دیا۔ یہ اضافی دھماکہ اسٹرکلن کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ جب وہ جہاز سے نکلا تو جہاز زمین سے محض 12 فٹ دور تھا۔ اس اضافی دھکے کی وجہ سے وہ تیزی سے 30 میٹر تک آگے چلا گیا۔ اخراجی سیٹ کے باہر نکلنے کے صرف 0.2 سیکنڈ کے بعد مرکزی پیراشوٹ کھل گیا۔ اسٹرکلن کے پاس پیراشوٹ کھلنے سے لگنے والے جھٹکے سے سنبھلنے کا وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ کاکپٹ میں ایک چھوٹا پیراشوٹ ہی بمشکل آتا ہے، اور یہ چونکہ باہر نکلنے کے بعد پائلٹ اپنے وزن سے تیزی سے گرتا ہے، تو اس کے پاس پیراشوٹ کو صحیح طرح سنبھالنے اور آرام سے زمین پر اترنے کا وقت نہیں ہوتا۔ لیفٹیننٹ کمانڈر بیکی بیٹس، جو امریکی نیوی اور میرین پائلٹوں کو اخراجی سیٹ پر تربیت دینے کا ماہر ہے، کہتا ہے، یہ کوئی بچوں کے ایکس گیم کی طرح کی چیز نہیں ہے جس میں لوگ بڑی سہولت اور آرام سے پیراشوٹ سے زمین پر اترتے ہیں اور پھر کھینچے ہوئے پیراشوٹ سنبھالتے ہیں۔ یہ حقیقتاً خطرناک لینڈنگ ہے۔ وہ اس 3 میٹر محفوظ جگہ پر لیٹا انتظار کرتا رہا۔ اسٹرکلن کو اپنے حواس پوری طرح بحال کرنے میں 45 منٹ لگے، یعنی اسے اسپتال پہنچانے کے 45 منٹ بعد ہی وہ صحیح طرح بات کرنے کے قابل ہوا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اتنا شدید تھا کہ نرسوں کو اس کے جسم سے لگے ہوئے آلات کے الارم بند کرنے پڑے۔ اسے دیکھنے کے لیے بھاگ کر آنا پڑا۔ باقی زخموں کے علاوہ اس کی کمر کے زخم سب سے زیادہ خطرناک تھے کہ انہیں مندمل ہونے میں مہینوں لگ گئے۔ اس کے علاوہ ایک سائیڈ ایفیکٹ جو کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ اس وقت معلوم ہوا جب اس کی بیوی اس کے ایکسیڈنٹ کے 2 دن بعد اس سے ملنے آئی۔ وہ اٹھا، اس سے گلے ملا اور پھر یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کچھ پریشان سا تھا، کیونکہ کوئی چیز اس کے دماغ میں چبھ رہی تھی۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اور وہ ہمیشہ مجھ سے قد میں چھوٹی تھی۔ آج اس کا قد میرے برابر کیسے ہو گیا؟ اس نے سوچا۔ اصل میں اخراج میں ہونے والا دباؤ پڑنے سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے دب گئے تھے اور اس کا قد 6 سینٹی میٹر چھوٹا ہو گیا تھا۔ اب اس کا قد آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، اور اب اس کے نارمل قد یعنی 178 سینٹی میٹر سے 1 سینٹی میٹر کم ہے۔ اسٹرکلن کا کہنا ہے، میں نے سنا ہے ایئر فورس والے صرف 2 بار ہی اخراج کی اجازت دیتے ہیں،
کیونکہ آپ پر اس کا اثر انتہائی شدید ہوتا ہے۔ اگر ایسی چیز دوبارہ ہوتی ہے تو انہیں یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ بھگت چکا ہوں۔ میں بہترین ٹریننگ کا شکر گزار ہوں جس کی وجہ سے میری جان بچی، لیکن یہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے میں کبھی دوبارہ دہرانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اگر وہ بروقت فیصلہ نہ کرتا تو فائٹر ہجوم پر گر جاتا اور سینکڑوں لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے۔ اس نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ ہجوم کو بھی بروقت فیصلہ کر کے بچا لیا۔